اہم خبر آئی چودھری پرویز الہی کو گجرانوالہ میں جو عدالت تھی اس نے دونوں مقدمات میں جو ہے وہ ڈسچارج کرنے کا آرڈر دیا ہے. یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ آپ سے کچھ دیر پہلے سنایا. احمد اویس صاحب، جو نگران حکومت تھی اس کا تو ایک مختلف موقف تھا، پی ایم ایل این کا بھی جو پچھلا بھی فیصلہ آیا تھا. ابھی اس جو گجرانوالہ والے دونوں کیسز تھے ان میں بھی جو ہے وہ بریت کا فیصلہ آ گیا ہے. تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور پھر جو وہ نگران حکومتوں کے تحفظات تھے اس حوالے سے اور جو مسلم لیگ نون کے تحفظات تھے اس حوالے سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑی گندی روایت پڑ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹو بیکم مور لوئل دین دی کنگ. اس میں اپنی پرفارمنس کرتے وقت یہ ایک قانونی پہلوؤں کو چھوڑ جاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اور جلدی سے کیس بنایا، پکڑا اور کہا جی دیکھو جی ہم نے یہ پرفارمنس دکھا دی. اور جس وقت عدالت میں تو عدالت میں آپ کو 2+2 4 کر کے دکھانا ہوتا ہے. عدالت کے سامنے تو آپ کو ڈیٹیل لے کے آنی ہے نا. قانون وکیل وہ دونوں طرف کھڑے ہیں اور وہ قانون بھی سامنے لکھا پڑا ہوا ہے، جو اسٹیچوٹ ہے اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے. عدالت نے پھر اس کو موازنہ کرنا ہے اور فیصلہ دینا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ کسی ایک پارٹی سے آپ اس کو منسوب نہیں کر سکتے. یہ ہمارے یہاں پہ ایک دستور بن چکا ہے جو بہت غلط ہے. ہر ایک کو اپنی پرفارمنس آف ڈیوٹی کے اوپر ڈسپیشنیٹ ہو کے کام کرنا چاہیے. یہ ہیبٹ ہیز ٹو بی ڈیولپڈ ان پاکستان، اور میں خاص طور پہ کہوں گا. اچھا، میں ذرا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن جی میں ذرا ایک منٹ مجھے دیجیے گا. مراد راز صاحب ابھی اس وقت جو ہے وہ ساتھ آ گئے. جی میں ذرا چاہتا ہوں ذرا ان سے کوئی 2-3 سوالات ہیں وہ ذرا کر لیے جائیں. مراد راز صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رہے ہیں. مراد راز صاحب بہت شکریہ. مراد راز صاحب، یہ آپ لوگوں کا اجلاس ہو رہا ہے، یہ کیا اجلاس ہے؟ کیا کوئی گروپ ہے؟ کتنے لوگ ہیں اس گروپ کے اندر آپ کے ساتھ؟ نمبرز جو دینا ہوتا ہے نا وہ تو کوئی نمبر دے سکتا ہے. سو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میڈیا میں سب کے کنیکشن ہوتے ہیں. کوئی کہہ دے 50 بندے، کوئی کہہ 20 بندے، کوئی کہہ 10 بندے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ہم آپ کے سامنے نمبرز بھی لے آئیں گے. مگر میں جو ضروری بات یہاں بتانا چاہتا ہوں، اس میں ایم این ایز بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، فیڈرل منسٹرز بھی ہیں اور پروونشل منسٹرز بھی ہیں. سو یہ وہ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، جو کسی اور پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتے یا کسی اور گروپ میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتے. سو ہم نے ان کے لیے جگہ بنائی ہے کہ لائک مائنڈڈ لوگ ایک جگہ رہیں، اور پھر آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرنا ہے. سارے مل کے بیٹھ کے کریں گے. اچھا، تو یہ کیا کوئی فارورڈ بلاک ہوگا، پی ٹی آئی ہی ہوگی، یا پھر یہ کوئی نئی جماعت ہوگی؟ اس کو کیا نام دیں؟ نہیں دیکھیں، یہ اس وقت ایک سیپریٹ گروپ ہے. بالکل ہم نے کوئی پارٹی بنانے کا بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا یا سوچا بھی نہیں ہے. ہم نے کسی کو جوائن کرنے کا سوچا نہیں ہے، کسی اور پارٹی کو بھی یا کسی اور گروپ کو بھی. سو اس لیے ہم بالکل اس وقت اپنا لائے عمل دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو پی ٹی آئی کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس گروپ کا نام رکھا ہی ڈیموکریٹس گروپ ہے. سو ہم بیٹھ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آگے کس طرح صورت پڑتی ہے. الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو کیا اس کے لیے کیا فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا فیصلے کرنے پڑیں گے. سو جو سچویشن ہے وہ بڑی فلوئڈ ہے، اور اس میں ڈے ٹو ڈے آپ دیکھیں گے، آپ دیکھ ہی رہے ڈے ٹو ڈے کس طرح چینجز پاکستان کی پالیٹکس میں آ رہے ہیں. تو آپ نے ڈیموکریٹس گروپ کا، تو اس کو پھر فارورڈ بلاک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، دس از ناٹ اے فارورڈ بلاک، کیونکہ فارورڈ بلاک تو تب ہوتا ہے جب آپ کسی پارٹی کا حصہ ہو. ہم لوگ تو وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. سو اس لیے جو لوگ چھوڑ چکے ہیں وہ اس پارٹی کا تو فارورڈ بلاک نہیں بنا، فارورڈ پارٹی کے اندر ہی بنتا ہے. سو اس لیے یہ تو ایک گروپ ہے جو کہ سائڈ پہ ہم نے جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کا ہے، مگر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے کہیں اور نہیں جانا اس میں. ٹھیک ہے، تو آپ کسی جماعت کے ساتھ یا گروپ کے ساتھ الائن ہوں گے؟ میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آگے کا آپ کا جو لاہ عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ پالیٹکس کی ہے ملک کی بہتری کے لیے اور لوگوں کی بہتری کے لیے. سو جو دوسری پارٹیز ہیں وہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے جو انہوں نے حالات اس ملک کے پچھلے 1 سال کے اندر کرنی ہے. سو ان کے ساتھ احلاق کرنا یا ان کے ساتھ پالیٹکس کرنا ہمارے لیے تو بہت مشکل کام ہے. سو اس لیے وہ پاسبلٹی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. سو آگے چل کے کیا فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے، مگر یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر آیا.
سو اس لیے آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آج نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر میں نے آج کچھ کہہ دیا اور پھر آپ میری ویڈیو چلا دینی ہے کہ دیکھیں جو اس وقت آپ کیا کہہ رہے تھے اور اب آپ کیا کر رہے ہیں، تو کوشش یہی ہے کہ اس وقت کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جو کہ ہمیں آگے جا کے لیکن چلے ابھی کا حال تو پوچھا جا سکتا ہے، ترین گروپ ترین گروپ بڑا متحرک ہے، ان سے کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ نہیں، ہمارا کوئی رابطہ ابھی ان کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہمارا رابطہ کاف لیگ کے ساتھ ہے، نہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، نہ ہمارا نون لیگ کے ساتھ ہے، ہمارا کسی کے ساتھ اس وقت رابطہ نہیں ہے۔ آبویسلی فون کالز آتی ہیں اور میسیجز آتے ہیں، مگر اس وقت ہم نے ابھی بالکل ڈیسائیڈ نہیں کیا، جب تک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب تک ہم اپنا فیصلہ پہلے نہیں کر لیتے نا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور ہماری ویلیوز کیا ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اکٹھے مل کے، اور یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جی میں کیا چاہتا ہوں یا دو لوگ اور کیا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا، یہ مشاورت کٹھی بیٹھ کے ہوگی جس میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے راستہ نکلے کوئی نہ۔ اچھا، اور چلیں لاسٹلی یہ تو بتا دیجیے، آپ کا اور ہاشم ڈوگر صاحب کا تو نام ہم نے سنا ہے، تو کوئی اور بھی لوگ ہیں بڑے نام ہیں تحریک انصاف کے آپ کے ساتھ؟ کہ یہ راجہ یاسر ہمایوں ہمارے ساتھ ہیں، سو اس لیے ہم تینوں ایک ہی طرح سے اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب طرف سے اپنے، باقیوں کے نام میں ابھی آپ کے سامنے نہیں کہوں گا، مگر ہم تینوں تو ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں اور اس پلیٹ فارم کو مل کے چلا رہے ہیں، سو اس لیے۔ ٹھیک ہے، مراد راز صاحب بہت شکریہ۔ سو راجہ یاسر ہمایوں صاحب، ہاشم ڈوگر صاحب اور مراد راز خود اس میں شامل ہیں، یہ ڈیموکریٹس گروپ۔ شاہ صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو کیا پیپلز پارٹی میں کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور کیا اور بھی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے؟ ابھی تو کچھ ہم نے دیکھا ہے سابق ایم این اے شامل ہوئے ہیں۔ جی بالکل، بہت سارے دوست ہیں جو رابطے میں ہیں، رابطہ کر بھی رہے ہیں، اور وہ بھی عنقریب سب سامنے آئیں گے۔ مراد راز صاحب نے جو باتیں کی، دیکھیں میں تو جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، میں تو ان کا بڑا قدردان ہوں، کیونکہ انہوں نے ان کی اس سوچ سے علیحدگی کی جو ایک جس نے اس پولیٹکس میں بد تہذیبی بدتمیزی کو اجاگر کیا، اس کو پروان چڑھایا، اور عام جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو ان کے ساتھ ان کے فالوورز تھے، ظاہر ہے خان صاحب کی ایک پرسنالٹی ایسی ضرور رہی ہے کہ لوگ ان کو پسند کرتے رہے ہیں کرکٹ کی وجہ سے، یا بعد میں ان کے بہت سارے ایشوز تھے، پھر ان کو جس طرح پارٹی بنائی گئی اور سب کچھ ہوا، تو ان کو جو سوچ انہوں نے دی، جس طرح کی انتہا پسندی، یا جس طرح اب انہوں نے ملک کے اداروں کے خلاف ان کے ذہنوں میں زہر گھولا، ان سے جن لوگوں نے علیحدگی کی ہے، ہم تو ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس آئیں نہ آئیں، ہمارے لیے بھی ابھی کچھ فرما رہے تھے مراد راز صاحب، تو میں اب اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ جن لوگوں نے سمجھا یہ اس سوچ سے علیحدگی ہے۔ اور دوسری ابھی ایک بات تھی، اویس صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ ضرور چیک ہونا چاہیے کہ اس دن پولیس کہاں تھی، تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ جوڈیشل کمیشن، جوڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے اس بات کی کہ یہ کیا ہوا اور کون کون اس میں انوالو تھے، یا جن لوگوں کو اب اس وقت پکڑا جا رہا ہے، آیا کوئی ان کے لیے کوئی ثبوت ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت ساری تو آ گئی ہیں سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ، کہ جس طرح کے بیانات تھے، کچھ آڈیو لیکس بھی آ گئی ہیں، اور بہت کچھ بھی ہے، اور یہ بھی سامنے آ جائے گا کہ اس دن یہ روکا کیوں نہیں گیا، یا کیا تھا اس سے پہلے، کیا کوئی واقعہ ہوا تھا، کوئی اور طرح سے کچھ سلسلہ ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن مجھے صرف ایک چیز میں بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ صرف اس چیز کو آگے رکھ کے کہ جی ان کو پولیس نے کیوں نہیں روکا، کیا ان کا جانا جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا انہوں نے جو کچھ اس دن کیا، جو چلیں جنا ہاؤس میں یا وہاں پہ گئے، جے ایچ کیو گئے، دیگر جگہوں پہ گئے، جس طرح جو شہداء تھے ان کے جو مونومنٹ تھے یا جو ان کی نشانیاں تھیں، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا،
اگر کراچی میں اس کو پیپلز بس کو جلایا گیا, واٹر بورڈ کی گاڑیوں کو جلایا گیا, ایمبولینسز کو نقصان پہنچایا گیا, لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا, یا پورے کیا اس کو جائز قرار دیا جا سکتا؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اچھا میں ذرا وقت کم ہے, ایک اور بڑی عام چیز ہے جو میں چاہتا ہوں احمد اویس صاحب کی اس پر رائے لے لوں, کیونکہ تھوڑا وہ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ اور پارلیمان کے درمیان جو معاملات ہیں. آج عرفان قادر صاحب نے, احمد اویس صاحب ذرا اس پہ ضرور کامنٹ کیجئے گا, پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ ججز سے پوچھ لیتے اور پھر قانون سازی کرتے, تو یہ انہوں نے پھر آج پارلیمان کو اس معاملے پر پارلیمان کا دفاع کیا کہ جوڈیشری جو ہے وہ کوئی سپرا پارلیمان جو ہے وہ نہیں ہے, اور پارلیمان کے اوپر لازم نہیں ہے پوچھنا کہ کیا قانون سازی کرنی ہے یا نہیں. تو آج ان کی جو پریس کانفرنس ہے اور ان کے جو یہ جسٹ ہے اس پریس کانفرنس کا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ گلے کا جواز ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں, گلے کا جواز یہ انہوں نے ذرا بات ایک اور انداز میں کی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ جس انسٹیٹیوشن میں یا جس ادارے میں آپ کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو اس ادارے کے سربراہ کو آپ کانفیڈنس میں لیں گے. مثلا آپ فوج میں کوئی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں, آپ آرمی ایکٹ کے متعلق کچھ باتیں بدلنا چاہتے ہیں, کچھ انیکٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, تو آپ کیا چیف آرمی اسٹاف کو بالکل اگنور کر دیں گے؟ یو کانٹ ڈو اٹ. اسی طرح سے اگر پروسیجرل کام کے اندر, رولز اینڈ پروسیجر کے اندر سپریم کورٹ میں آپ تبدیلی لا رہے ہیں, تو جنہوں نے اس کے مطابق اس کو پریکٹیکلی فنکشن کرنا ہے, اس ادارے کو چلانا ہے, تو وہ اس کی باٹل نیکس کو, اس کی ڈیفیکلٹیز کو, اور اس کے کون کون سی چیزیں ہیں ان کے متعلق بات کرنی, ان سے رائے لینی, ان سے اس کے بعد آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے. یہ تو ادارے کی آپس میں ہارمنی ہے, یہ ادارے ایک دوسرے کے خلاف تو نہیں ہوتے, یہ تو ٹرائیکاٹومی آف پاور ہے. ہر کوئی اپنے سفیر اور انفلوئنس میں مکمل ہے.